اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حضرات ناظرین، وقت کی اتنی اجازت نہیں ہے کہ کوئی میں آپ کی خدمت میں دعا کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کے فضائل بہت ہیں، دعا کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے، اور ہمارے یہاں دعاؤں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نہ تو کسی اور مذہب میں ہے اور نہ مسلمانوں کے کسی اور مسلک میں ہے جتنا ذخیرہ دعاؤں کا اہل بیت کے ماننے والوں یعنی مکتب تشیع میں پایا جاتا ہے۔ اور دعائیں ہر موقع کی دعا ہے کہ جسے ملتا ہے۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ سلاح المومن ہے، یہ مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ کس لیے ہوتا ہے؟ اسلحہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے، ویپن کا استعمال ہوتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ تو دعا جو ہے یہ ایک ویپن ہے مومن کے لیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ میدان جنگ میں کھڑا ہو جائے اور یہ ایک ہاتھ میں دعا کی کوئی کتاب لیے ہوئے ہو، یہ نہیں ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مشکل میں مبتلا ہوا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوا ہے، تو وہ دعا کے ذریعے سے بارگاہ پروردگار عالم میں اپنی اس مشکل کے حل ہونے کی التجا کر سکتا ہے۔ دعا کے اقسام بھی بہت ہیں، آپ یہ دیکھیں۔ میں بہت شارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو بڑا وسیع ٹاپک ہے جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ دعا ایک تو پروردگار عالم سے ہے، بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یعنی اسے جو کچھ مانگنا ہے اس کی بارگاہ میں وہ اس سے مانگتا ہے۔ ایک دعا تو یہ ہے، اور ایک دعا کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے تو توسل سے دعا کرتا ہے، وسیلے سے دعا کرتا ہے وہ۔ اور دعا کی بھی مختلف حصے ہیں، مختلف اس کے اوقات ہیں کہ جس میں اسے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے لیے آداب دعا ہیں کہ کس طرح سے اس کو دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں، دعا ہے اللہ سے کچھ مانگنے کا نام۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں بھی کسی سے مانگنے کچھ جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تو آپ یہ تھوڑی ہے اس سے جا کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے یہ دے دے، ہم کو پورا کر دے۔ نہیں، اس کے آداب ہیں، طریقے ہیں، اس کی ایک ڈسپلن ہے۔ اس ڈسپلن کے تحت آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پھر آپ اپنے سوال کو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرنے کے لیے یعنی کچھ مانگنے کے لیے ڈسپلن ہے، سلیقہ ہے، طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار سے آپ کو اپنا سوال اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ نماز میں آپ کو اس نے اجازت دیا ہے، مکتب تشیع میں قنوت جو ہے وہ دعا کے لیے ہے۔ سجدے میں کچھ دعائیں ہیں جسے آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جب بندہ اپنے پروردگار سے، اپنے خالق سے بالکل قریب ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی روک کے وہ گفتگو کرتا ہے اور وہ مانگتا ہے۔ ایک تو دعا کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے دعا کا وہ توسل ہے، یعنی وسیلہ ہے اہل بیت کا۔ چونکہ ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کثافتوں کی وجہ سے کہ ہماری آواز
براہ راست اللہ تک پہنچ سکے اور وہ شرف قبولیت حاصل کر سکے۔ لہٰذا ہم اہل بیت کو ذریعہ بناتے ہیں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، تاکہ ہماری دعا جو ہے وہ اس منزل تک قبولیت کے پہنچ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، وہ اول مخلوق ہیں۔ ان کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے طہارت کی ضمانت لی ہے، وہ اللہ سے قریب تر لوگ افراد ہیں، اس لیے ان کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے۔ اور تیسرا ذریعہ میں آپ کو بتا دوں کہ تیسرا ذریعہ ہے والدین، ان کے توسل سے بھی دعا شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک واقعہ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ حضرت ختمی مرتبت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دست ادب جوڑ کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں پریشانیوں سے نجات پا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جا اپنی ماں سے کہے وہ تیرے لیے دعا کرے، اللہ پروردگار عالم تجھے اس کے توسل سے مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو بہت چھوٹا سا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قبرستان میں جا، اس کے قبر پر کھڑے ہو کے اس کے توسل سے دعا مانگ، پروردگار عالم قبول کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو بہت چھوٹا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ قبرستان میں میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک لائن، ایک لکیر کھینچ اور اسے ماں کے قبر تصور کر کے اس کے توسل سے دعا مانگ، پروردگار عالم تجھے تیری مصیبتوں سے آزاد کر دے گا۔ تو اللہ نے دعا کی قبول تو کرنے والا وہ ہے، لیکن اس نے ذرائع بتا دیے ہیں کہ کن کن ذرائعوں سے تم میری بارگاہ میں دعا مانگو، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ لہٰذا دعا ایک ایسا اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے مومن اپنے کو مشکلوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔ دعا مانگیے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے اور دیر تک مانگا کیجئے۔ اگر قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا شکر ادا کیجئے گا، اس لیے کہ وہ چاہے تو فوراً بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سوال کرتا رہے، مانگتا رہے، گڑگڑاتا رہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے بندے کی آواز کو پسند کرتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ دیر تک وہ مجھ سے گفتگو کرتا رہے، مانگتا رہے اور میں اس کی دعا کو سنتا رہوں۔ تو عزیزو، میرے دوستو، ناظرین، خواتین و حضرات، اگر دعا کی قبولیت میں کبھی دیر ہو تو مایوس نہ ہوئیے گا، سجدہ شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ آپ کی آواز کو پسند کر رہا ہے، وہ دیر تک آپ کو سننا چاہتا ہے۔